إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ حضرات، اس موقع پر میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی زندگی میں اور ایک مرتبہ رمضان مبارک کی بہاریں نصیب فرمائیں، اور جس میں ہم سب کو عبادت و بندگی کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اس پر ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہماری جتنی بھی عبادتیں ہوئی ہیں ساری عبادتوں کو تو شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ اصل موضوع پر آنے سے پہلے دو اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی اہم بات یہ ہے کہ رمضان مبارک عین ممکن ہے کہ آج اس کا آخری دن ہو اور مغرب کے بعد ہمیں چاند نظر آ جائے اور کل عید ہو، بہت ممکن ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی بات یہ بات یاد رکھیں، یہ رمضان میرے اور آپ کے بنانے اور سنوارنے کے لیے آیا تھا۔ مجھے بنانے، آپ کو بنانے، مجھے سنوارنے اور آپ کو سنوارنے کے لیے آیا تھا۔ دوسرے الفاظ میں مجھے متقی بنانے اور آپ کو متقی بنانے کے لیے آیا تھا۔ تو اس کا اثر ہم نے جیسے رمضان میں دیکھا اور دکھایا، اس کا ویسے اثر رمضان کے بعد بھی ہونا چاہیے، ورنہ اگر پھر جیسے شعبان میں زندگی تھی رمضان سے پہلے، ویسے ہی اگر شوال میں زندگی ہو رمضان کے بعد، پھر رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ کے ایک حکم پر ہم نے حلال چیزیں بھی چھوڑ دی۔ اگر ہم رمضان گزرنے کے بعد پھر حرام چیزوں کو اپنانے لگے، نمازوں سے دور رہنے لگے، صدقہ و خیرات کا مزاج ہمارے اندر پیدا نہ ہو، قرآن کا جیسا تعلق ہم نے قائم کیا وہ قرآن کا تعلق ختم ہو جائے، تو پھر ہم حقیقی معنوں میں متقی بندے نہیں بنے۔ اللہ ہم کو متقی بندے بنتا ہوا دیکھنا چاہ رہا تھا، پرہیزگار بندہ بنتا ہوا دیکھنا چاہ رہا تھا، اس کا محبوب بندہ بنتا ہوا دیکھنا چاہ رہا تھا۔ اس لیے رمضان مبارک کا مہینہ یہ آیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ ہمیں متقی بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں پرہیزگار بندہ بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ تو جیسے ہم رمضان میں اللہ سے تعلق قائم کیے ہوئے تھے، نمازوں کی پابندی کے ذریعے، تہجد کے اہتمام کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، دعا و مناجات کے ذریعے، ایسا ہی ہمارا تعلق رمضان کے علاوہ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم وغیرہ وغیرہ میں بھی رہنا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، ہم نے اعمال کی، الحمدللہ، یہ اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے کہ اس نے توفیق دی، ہم نے اعمال کیے۔ اعمال کرنے کے بعد اب اس کے عمل کی قبولیت کی فکر ہمیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے عمل کیا وہ 100% قبول ہی ہو کر رہے گا۔ عام طور پہ ہمارا مزاج ایسا ہے کہ بس ہم نے نیکی کی بھائی، اب یہ قبول ہی ہونے والا ہے، قبولیت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا واقعی تو ہمارے اسلاف رمضان گزرنے کے 6 مہینے تک اللہ سے دعا نہیں کرتے تھے کہ اللہ رمضان میں جو عبادتیں کی ہیں وہ قبول کر قبول کر قبول کر، 6 مہینے تک وہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی قبولیت عمل کی فکر دامنگیر ہونا چاہیے۔ عمل میں جیسے ہم محنت کرے ہیں، جیسے اپنے آپ کو تھکائے ہیں، جیسے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری میں جھکائے ہیں، ویسے ہی ہمیں بھی یہ فکر دامنگیر ہونا چاہیے، آیا یہ میرا عمل قبول ہے یا نہیں ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ بس ایک بات سے لگا لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں، خود انجینئر ہیں، خود مزدور ہیں، اور خود پتھر اٹھا رہے ہیں، کعبے کو بنا رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا بھی کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، ہماری جانب سے اس کام کو تو قبولیت کا درجہ دے دے، تو بڑا سننے والا ہے اور تو بڑا جاننے والا ہے۔
مفسرین نے یہاں پر ایک نقطہ لکھا ہے، خلیل الرحمن تبنی بیت الرحمن وتخاف الا يقبل عملک۔ خلیل الرحمن، اے رحمان کے دوست، رحمان کی اجازت سے رحمان کا گھر تعمیر کر رہے ہو، اور پھر خدشہ بھی لگا ہوا ہے کہ کہیں عمل قبول نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کیسے امام الموحدین جنہیں کہا جاتا ہے، ابو الانبیاء جنہیں کہا جاتا ہے، ان کو جب یہ فکر دامنگیر ہو سکتی ہے کہ میرا یہ عمل قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو مجھ جیسے اور آپ جیسے انسانوں کو نہ جانے کتنی زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ تو ہمیں انشاءاللہ سے یہ دعا کرتے رہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اصل موضوع پر آتے ہیں ہم حضرات۔ جیسا کہ میں نے کہا، عین ممکن ہے، بہت ممکن ہے کہ آج ہم چاند کا دیدار کریں، اور ہم میں سے ہر شخص کو چاند کے دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چاند کے دیکھنے کی جو دعا ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ چاند کے دیکھنے کا ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے۔ اسی طرح سے حضرات، عید کا جو دن ہے یہ خوشی کا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا۔ لوگوں، یہ عید کا دن ہے، ہر قوم کا ایک الگ الگ تہوار کا دن ہوتا ہے، یہ ہمارے تہوار کا دن ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اب تم یہاں پر تھکے ہو، اب تھکنے کے بعد راحت کا دن ہے۔ یہاں تک تم نے محنت کی ہے، محنت کے بعد اب آرام کا دن ہے۔ یہاں تک تم نے راتوں کی شبینہ بیداری کی ہے، اب یہاں پر جاگنے کا دن ہے۔ یہاں تک تم نے اپنے آپ کو بھوکا رکھا ہے، پیاسا رکھا ہے، اب کھانے پینے کا دن ہے۔ الا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا۔ یہ خوشی کا دن ہے، یہ مسرت کا دن ہے، اس میں خوشی کے جذبات ہونا چاہیے، خوشی کے مظاہرے ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں عید کے موقع پر گیت گا کر خوشی کا اظہار کیا کرتی تھیں۔ بعض صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کی موجودگی میں وہ کرتب دکھایا کرتے تھے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے کاندھے پر سر رکھ کر ان کا کرتب دیکھا کرتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ خوشی کا اظہار ہے، یہ مسرت کا اظہار ہے، یہ خوشی کی فضا ہے جس کا اظہار صحابہ کرام اس انداز میں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرات، ایک اہم کام اور ضروری کام چاند دیکھنے کے بعد جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے زکوٰۃ الفطر اور صدقۃ الفطر نکالنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والکبیر والصغیر من المسلمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرض ہے اللہ کے رسول کی طرف سے، اس میں چوائس نہیں ہے، مستحب مسنون نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ فرض کا مطلب کیا ہے؟ یہ کرنا ہی کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے آپ گنہگار ٹھہریں گے، اللہ کے پاس آپ کی پوچھ ہو سکتی ہے۔ فرض کا درجہ رکھتی ہے یہ چیز کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اوپر صدقۃ الفطر کو نکالنا فرض کیا ہے۔ کون کون نکالے گا؟ آزاد بھی نکالے گا، غلام بھی نکالے گا، جوان بھی نکالے گا، بچہ بھی نکالے گا، مرد بھی نکالے گا، عورت بھی نکالے گی، حتیٰ کہ شارحین حدیث نے یہاں تک بات کہی ہے اگر عید کی نماز سے پہلے بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی طرف سے بھی نکالنا ہے۔ کتنا نکالنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاع کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں مد اور صاع یہ پیمانے ہوا کرتے تھے، تو صاع ہمارے اس زمانے کے اعتبار سے کم 2.5 کلو، زیادہ سے زیادہ 2.25 کلو اور وہاں تک بھی جا سکتے ہیں، زیادہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن کم سے کم اس کی تعداد کتنی ہے؟ 2.5 کلو۔ ہر آدمی کی طرف سے، ہر بچے کی طرف سے، ہر عورت کی طرف سے کم 2.5 کلو نکالنا ہے۔ کیا نکالنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور نکالا کرتے تھے، پنیر نکالا کرتے تھے، کشمش وغیرہ نکالا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی زمانے کی یہی بنیادی غذائیں تھیں۔ ہمارے زمانے کی بنیادی غذائیں کیا ہیں؟ ہم عام طور پہ چاول استعمال کرتے ہیں، گیہوں استعمال کرتے ہیں، تو اسی بنیاد پر ہم یا تو چاول نکالیں گے یا پھر گیہوں نکالیں گے۔ کیا پیسے دے سکتے ہیں؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا یہ تقاضا ہے کہ غذا ہی نکالے، کھانے ہی میں سے نکالے، پیسوں سے حتی الامکان اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ ہاں اہل علم کا اس درمیان اختلاف ہے کہ پیسے بھی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، لیکن احوط احتیاط اسی میں ہے کہ ہم غذا نکالیں، ہم یا تو چاول نکالیں، ہم یا تو گیہوں نکالیں۔ اسی طرح سے ایک سوال یہ ہے، کیا جنہوں نے عید سے 1 دن 2 دن 3 دن پہلے نکالے کیا ان کا بھی ادا ہو جائے گا؟ اصل بہتر اور افضل یہ ہے کہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد سے آپ جب تک امام صاحب عید کے لیے صفے درست نہیں کر لیتے تب تک اس کا اصل ٹائم ہے اور یہ افضل ٹائم ہے، لیکن 1 دن پہلے بھی اگر کوئی نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ملتا ہے کہ انہوں نے عید سے 1 دن پہلے غذا نکالی تھی صدقۃ الفطر کے طور پر۔ اسی طرح سے وہ مشہور حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مال کی حفاظت کی ذمہ داری دی تھی، اور شیطان 3 دن چوری کرنے کے لیے آیا تھا اور 3 دن آپ نے اس کو پکڑا تھا۔ تیسرے دن کہا تجھے اللہ کے رسول کے پاس ہی لے جاؤں گا پکڑ کر۔ اس نے کہا آیت الکرسی پڑھ لیجیے، اس کے بعد نہیں آؤں گا۔ اس کے بعد وہ چلا گیا، اللہ کے رسول کے پاس حضرت ابو ہریرہ آئے اور ایسا ایسا ماجرا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقک وہو کذوب، جھوٹا ہے لیکن سچی بات اس نے کہی۔ تو اہل علم نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ 3 دن تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مال کی حفاظت کر رہے تھے، کون سا مال تھا وہ صدقۃ الفطر کا مال تھا۔ 3 دن تک شیطان آیا تھا چوری کرنے انسانی بحث میں، تو 3 دن تک آپ نے حفاظت کی، تو مطلب یہ ہوا کہ 3 دن پہلے کم سے کم زیادہ سے زیادہ آپ نکال سکتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرات زکوٰۃ الفطر کی حکمت کیا ہے، کیوں نکالیں، کیا وجہ ہیں؟ 2 اہم حکمتیں ہیں اور 2 اہم وجہ ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، ہم روزہ رکھتے ہوئے کبھی آنکھوں سے خیانت کر بیٹھتے ہیں، روزہ رکھتے ہوئے کبھی بد زبانی کر بیٹھتے ہیں، روزہ رکھتے ہوئے کبھی غلط باتیں غلط چیز سن بیٹھتے ہیں، روزہ رکھتے ہوئے ہمارے ہاتھ کبھی گناہ کر سکتے ہیں، روزہ رکھتے ہوئے کبھی ہمارے قدم غلط منزل کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو سارے روزے دار سے گناہ سرزد ہو گئے ہوتے ہیں، آپ کا صدقۃ الفطر یہ سارے گناہوں کو ختم کرتا ہے، ایک روزے دار کو اس کے روزے کا مکمل ثواب پہنچاتا ہے۔ طہرۃ للصائم۔ اور دوسری حکمت اللہ کے رسول نے فرمائی وطعمۃ للمساکین، عید کی خوشیاں آ رہی ہیں، عید کی باسعادت مسرتیں آ رہی ہیں، اس میں جہاں پر امیر کو خوش ہونے کا حق ہے وہیں پر غریب کو بھی خوش ہونے کا حق ہے، لہٰذا اس کے گھر میں بھی چولہا جلنا چاہیے، اس کے گھر میں بھی کھانے پینے کی چیزیں میسر ہونا چاہیے، تو مسکینوں اور غریبوں کو کھانے کا انتظام ہو جائے گا، وہ بھی مسلمانوں کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہوں۔ جس طرح مسلمان عید کے دن کھاتے ہیں پیتے ہیں خوش ہوتے ہیں عیش کرتے ہیں، ویسے ہی غریبوں کا بھی حق ہے وہ بھی کھائے پیئیں خوش ہوئیں مسرتیں اٹھائیں، تو مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی 2 حکمتیں ہیں جو زکوٰۃ الفطر کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ حضرات جو قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس سے پہلے کی 2-3 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کی فضیلتیں اور اس کے بعد اس کے احکام و مسائل بیان فرمائے ہیں، اور اس کے فوری بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم رمضان کی گنتی مکمل کر لو، چاہے 29 روزے ہوں چاہے 30 ہوں، تاکہ تم مکمل کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کی اس ہدایت پر اس کی تکبیر بیان کرو اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے۔ اللہ کی کون سی ہدایت؟ بہت سارے مسلمان ہیں، ان بہت سارے مسلمانوں میں سے مجھے اور آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق ملی، یہ اللہ کی ہدایت ہے۔
بہت سارے مسلمان ہیں لیکن ان کی زندگی میں رمضان کا کوئی انقلاب نہیں، نمازوں سے جیسے پہلی زندگی میں دور تھے رمضان میں بھی دور رہے۔ ان بہت سارے مسلمانوں میں اللہ نے مجھے اور آپ کو نماز بلکہ تراویح کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، اللہ کی بہت بڑی ہدایت ہے۔ بہت سارے مسلمانوں میں اللہ نے مجھے اور آپ کو ذکر کرنے کی توفیق دی، اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے۔ بہت سارے مسلمانوں میں اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو قرآن کھول کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی رمضان مبارک میں، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس کی بہت بڑی ہدایت ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اب اس اللہ کی ہدایت اور اللہ کی اس توفیق پر شکریہ ادا کرنا ہے۔ اللہ کا کیسے ادا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا شکریہ کے طور پر تم اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ تو چنانچہ جیسا ہی عید کا چاند نظر آئے اس کے بعد سے لے کر امام صاحب مصلی پر عید کی نماز کے لیے امام صاحب مصلی پر تشریف لانے تک اس وقت تک تکبیر کہنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دکان میں مکان میں سوتے جاگتے یہ تکبیرات ہماری زبان پر رہنا چاہیے، فضاؤں میں گونجنا چاہیے، بازاروں میں بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کے طور پر اللہ رب العالمین نے حکم دیا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تشکرون۔ اسی طرح سے حضرات آپ سب کو معلوم ہے کہ عید کی مناسبت جب آتی ہے تو پاک صاف ہو کر جانا چاہیے، عمدہ سے عمدہ لباس پہننا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہر شخص نیا نیا لباس پہنے، بلکہ اس کے کپڑوں میں جو سب سے عمدہ ہے وہ پہننا وہ بھی پہن سکتا ہے۔ اسی طرح سے طاق عدد میں کھجور کھا کر جانا چاہیے، اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد میں کھجور کھا کر جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ عید کے دن بھی روزہ ہے، وہ ہاف ڈے کا روزہ ہے، 12 دن تک تقریباً 12 بجے تک کا روزہ رہتا ہے۔ لوگ ایسا مزاج بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد میں کھجور کھا کر عیدگاہ جایا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے اپنی زبان سے روزہ رکھنے کا دن نہیں بھائی، یہ کھانے پینے کا دن ہے۔ اللہ کے رسول بتلایا کرتے تھے یہ کھانے پینے کا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے، روزے کے دن مکمل ہو گئے، اب کھاؤ پیو آرام کرو راحت کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے عید الفطر میں کہ آپ طاق عدد میں کھجور کھا کر آپ عیدگاہ کے لیے رخصت ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح سے جہاں تک ممکن ہو اگر عیدگاہ ہمارے گھر سے قریب ہو تو پیدل جانے کا اہتمام ہونا چاہیے اور پیدل آنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہاں اگر دور ہو تو سواری کا انتظام کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن قریب ہو تو پیدل جانے کی کوشش کریں اور پیدل آنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح راستہ بھی تبدیل کریں کہ ایک راستے سے آپ جائیں اور دوسرے راستے سے آپ آئیں۔ اسی طرح سے خواتین کے حوالے سے بھی کہ سال کے 12 مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مسجد میں آنے کی اجازت دیتے ہیں خواتین کو۔ عیدین کی خاص مناسبت پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فراموش نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ خواتین کو بھی عیدگاہ لے جائیں، خواتین کو بھی عیدگاہ لے جائیں، اور جس خاتون کے پاس برقع نہ ہو حجاب نہ ہو آپ نے فرمایا لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، اس کی بہن کو چاہیے کہ وہ اپنے پردے میں اس کو چھپا کر عیدگاہ لے جائیں۔ یہاں تک اہتمام کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے خواتین کے حوالے سے۔ اور تو اور خواتین اگر مجبوری کے ایام سے گزر رہی ہیں، ان کی جو مخصوص ایام ہوتے ہیں اگر ان ایام سے بھی وہ گزر رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مخصوص ایام سے گزرنے کے باوجود بھی وہ عیدگاہ میں حاضری دے گی۔ اللہ کے فرشتے جو مسلمانوں کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں اور اللہ کی رحمت جو سایہ فگن وہاں پر ہوتی ہے اور مسلمان ایک دوسرے کے لیے جو دعائیں کرتے ہیں، یہ جو پرامن ماحول ہو، یہ جو رحمت والا ماحول ہو، یہ جو فضا قائم ہوئی ہو، اس فضا میں وہ بھی شریک ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھیں گی، وہ الگ تھلگ بیٹھی رہیں گی، لیکن مسلمانوں کے اس رحمت والے ماحول میں مسلمانوں کے اس دعاؤں میں وہ بھی شریک ہوں گی۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے اہل حدیثوں پر۔ اہل حدیثوں کی جہاں بھی عیدگاہیں ہوتی ہیں وہاں پر خواتین کا ایک جمع غفیر دیکھنے کو ملتا ہے۔
حضرات یہ تھے چند احکام و مسائل، لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو عید کے دن عام طور پر کی جاتی ہیں اور بڑی بڑی غلطیاں ہیں۔ میں چلتے 2-3 غلطیوں کی نشاندہی آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ سب سے پہلی غلطی جو کی جاتی ہے، جیسا ہی عید کا چاند نظر آتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی چاند رات جو ہوتی ہے، کل عید ہو آج شام میں جو رات ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں وہ لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی انعام والی رات۔ اب تک ہم نے جو محنت کی ہے اللہ کی طرف سے انعام ملنے والا ہے، لہٰذا اس کو عبادت میں گزارو۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ خاص عبادت کرنا، خاص نماز پڑھنا، خاص تلاوت کا اہتمام کرنا اس رات میں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں انسان اس کی عادت ہے تہجد پڑھنے کی، وہ پہلے سے پڑھتے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن لیلۃ الجائزہ کے نام سے خاص عبادت کا اہتمام کرنا اور اس کو لیلۃ الجائزہ کا نام دینا، یہ کسی طرح درست نہیں ہے، کسی صحیح حدیث میں وارد نہیں۔ طبرانی شریف کی ایک روایت ہے لیکن سند کے اعتبار سے وہ اتھینٹک نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرات ایک انتہائی برا منکر اور بری بات جو دیکھنے کو ملتی ہے کہ عید کی خریداری کہیے یا پھر عید کی تیاری کے نام پر بہت ساری خواتین، میں غیر خاتون کی بات نہیں کہہ رہا، غیر مسلم کی بات نہیں کہہ رہا، میں مسلمان خاتون کی بات کہہ رہا ہوں، بہت ساری مسلمان خواتین اپنے گھروں سے نکل کر مہندی کی خاص دکانیں ہوتی ہیں جہاں پر مرد حضرات مہندی ڈالتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وہ مہندی اتارتی ہے۔ یہ بے شرمی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ بے غیرتی ہے اور یہ گناہ عظیم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کتنا سنہرا ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیعت کے لیے آتے تھے، آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے تھے۔ جب خواتین بیعت کے لیے آتے تھے اللہ کے رسول چھوتے نہیں تھے، زبانی بیعت لیا کرتے تھے۔ زبانی بیعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ دوسری بیعت میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأ، اللہ کے رسول نے زندگی میں کسی اجنبی خاتون کا ہاتھ آپ نے نہیں چھوا۔ اللہ اکبر، کتنی پاکیزہ اور بیدار زندگی، کتنی مثالی زندگی، کتنی آئیڈیل زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ہماری مسلم خواتین بے غیرتی کی اس انتہا میں پہنچے کہ اجنبی مردوں کے ہاتھوں میں ہاتھ بیٹھ کر مہندی اتارنے لگ جائیں۔ معاشرے میں خواتین طبقہ بھی ہوتی ہے جو مہندی اتارنے کا فن جانتی ہے، خواتین کے ہاتھوں سے مہندی اتروائے گی، اجنبی مردوں کے سامنے وہ قطعاً نہیں جائے گی۔ یہ تو رہی زیب و زینت کے حوالے سے، نیک مقصد کے لیے بھی، دین سیکھنے کے لیے بھی اگر خاتون ہے، بالغ لڑکی ہے، وہ کسی مولوی صاحب کے سامنے تنہا نہیں بیٹھ سکتی، نیک مقصد کے لیے نہیں بیٹھ سکتی، دین سیکھنے کے لیے نہیں بیٹھ سکتی تنہائی اور اجنبیت کے ساتھ۔ تو بتائیں آپ مہندی ڈالنے کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کیسے بیٹھے گی؟ بے غیرت ہے وہ مرد جس کے گھر کی خاتون گھر سے باہر نکل کر اجنبی مردوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بیٹھتی ہے۔ بے غیرت ہے وہ بھائی جس کی بہن گھر سے نکل کر غیر مردوں کے سامنے بیٹھتی ہے، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر مہندی اترواتی ہے۔ بے غیرت ہے ایسا باپ جس کی بیٹی گھر سے نکل کر سب ایسے طوفان بدتمیزی مچاتی ہے۔ مردوں کی غیرت اگر جاگ رہی ہو، اگر بیدار ہو، وہاں پر خاتون کی عزت و آبرو کی حفاظت ہوا کرتی ہے، اور جہاں پر مردوں سے غیرت ختم ہو جائے پھر وہاں عورتوں کی عزتیں لوٹتی ہیں، ان کی آبروئیں نیلام ہوتی ہیں۔ تو بہت ضروری ہے اس منکر کو اپنی حد تک روکنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے حضرات ایک غلطی دیکھیں، سال میں ہماری کتنی عیدیں ہیں؟ 2 عیدیں ہیں۔ سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے 2 خوشی کے تہوار منعقد رکھے ہیں، بنائے ہیں۔ اس میں بھی اگر ہم نماز کے لیے تاخیر سے پہنچے تو کسی طرح مناسب بات نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں عید کی نماز کی جیسا اسلام پھیرا جاتا ہے کہ صفوں کی صفیں اٹھ کر نمازیں پڑھ رہی ہیں، درست نہیں ہے، جائز ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ سال میں 2 عیدیں، اس میں بھی ہم پہلے نہ پہنچ سکے، پہلی صفوں کی پابندی نہ کر سکے، تو پھر بتائیں اور کس بات کی پابندی کریں گے ہم؟
تو پہلے وقت میں پہنچنے کی کوشش کرے. ہاں اگر کسی کے پاس عذر ہے، ٹریفک کی وجہ سے پھنس گیا ہے تو معاملہ سمجھ میں آنے والا ہے، لیکن اگر اپنی طرف سے ہم تاخیر سے کر رہے ہیں، تاخیر سے پہنچ رہے ہیں، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے. اور ایک منکر یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جیسے ہی عید کی نماز ختم ہو جائے، مسلمانوں کا ایک خاص گروہ سیدھے وہ قبرستان کا رخ کرے گا. اس کے ایک ہاتھ میں پھولوں کا ہار ہوگا، دوسرے ہاتھ میں چادریں ہوں گی، پھر چونا ہوگا، پھر کیا کیا نہ جانے کیا کیا ہوں گے. وہ قبرستان کا رخ کرے گا، قبروں کی زیارت کے لیے جائے گا اور وہاں پر نہ جانے کیا کیا کرے گا. واللہ اعلم. یہ درست نہیں ہے، درست نہیں ہے. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوروها فإنها تذکرکم الآخرہ. قبرستان کی زیارت کرو، صحیح ہے، یہ آخرت کی یاد دلائے گی، آخرت کا سبق یاد دلائے گی، قبر کی منزل یاد دلائے گی. لیکن عید کے دن خاص کر کے آپ ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کے نیت سے جا رہے ہیں، یہ قطعاً درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت کے دائرے میں آئے گا. اسی طرح سے ایک بہت بڑا منکر جو ہمارے درمیان پایا جاتا ہے وہ یہ ہے، جیسے ہی ہم عید کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں تو ماں باپ کی قدم بوسی کرتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. بہت سارے مسلمان، بہت سارے نوجوان وہ سال بھر رلائے گا ماں باپ کو، نافرمانی کرے گا، وہ سال بھر انہیں تکلیف دے گا، دکھ دے گا، لیکن جیسے عید کی مناسبت آئے گی وہ کیا کرے گا؟ وہ سیدھا قدموں میں گر جائے گا، قدم بوسی کرے گا، قدموں کو چومے گا، سجدہ کرے گا. جائز نہیں اس طرح. اور بہت سارے ماں باپ بھی ایسے ہیں یا پھر ساس سسر کہہ لیجیے ایسے ہیں جو اپنے بہو کے حق میں یہ زبردستی کراتے ہیں کہ ہمارے سامنے جھکے سجدہ کرے، ورنہ استاد کہتے ہیں، اڑیل کہتے ہیں ایسے بہو کو. قطعاً جائز نہیں ہے. دیکھیے سجدے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے سجدہ تعظیمی، عزت کے لیے سجدہ کرنا، ادب و احترام کے لیے سجدہ کرنا، جو پچھلی شریعتوں میں جائز تھا. جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے ان کے بھائیوں نے، ان کے والدین نے سجدہ کیا، آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ سجدہ تعظیمی تھا. لیکن یہ بھی پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں یہ بھی ناجائز. روم اور ایران صحابہ گئے، وہاں پر دیکھا کہ وہاں کے بادشاہوں کو وہاں کی عوام کیا کر رہی ہے؟ سجدہ کر رہی ہے. انہوں نے سوچا ارے سجدے کے حقدار تو ہمارے سب سے زیادہ اللہ کے رسول ہیں. وہ آئے اور اللہ کے رسول کے لیے سجدہ کرنا چاہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ کیا کہہ رہے ہو اور یہ کیا کر رہے ہو؟ سارے سجدوں سے ناتا توڑ کر میں نے ایک در کا تمہیں سواری بنایا، ہر جائی چھڑا کر میں نے تمہیں یک جائی بنایا، تمام سجدوں سے تعلقات ختم کر کے تمہیں اللہ کے لیے سجدہ کرنے والا بنایا، اور تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یاد رکھو لو كنت آمرا لأحد ان يسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها. اگر اس زمین پر کسی کے حق میں کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں خاتون کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے. کیوں؟ شوہر ویسی قربانیاں دیتا ہے اس کے لیے، ویسا تھکتا ہے، ویسے محنت کرتا ہے، ویسے اپنے آرام کی قربانیاں دیتا ہے. اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں خاتون کو، بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کے لیے سجدہ کرے. لیکن یاد رکھو اس زمین پر کسی کے بھی حق میں کسی کے لیے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے سوائے رب ذوالجلال والاکرام کے. ایک سجدہ ہے، یہ سجدہ تعظیمی، اور دوسرا ہے سجدہ سجدہ عبادت کا سجدہ. یہ تو کبھی کسی شریعت میں کسی کے لیے جائز رہا ہی نہیں سوائے اللہ رب العالمین کے. تو یہاں پر یاد رکھیے آپ، چاہے ماں باپ کہیں، چاہے ساس سسر کہیں، چاہے کتنے ہی بڑے بزرگ کہہ لیں سجدہ کرو، سامنے جھکو، پاؤں پڑو، ہرگز نہیں پڑھنا، بہت بڑا گناہ ہے. ہاں ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ، ادب کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ، نرم لہجے میں ان کی گفتگو کرو، ان کی خدمت کرو. بہت بڑا احترام ہے ان کا، یہ بہت بڑا ادب ہے ان کا. لیکن سجدہ یہ جائز نہیں. حضرات آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. عید کی جو مناسبت آتی ہے، جیسا کہ میں نے کہا یہ خوشی کی مناسبت ہے، یہ خوشی کی مناسبت ہے، یہ رشتہ داروں کو جوڑنے کی مناسبت ہے. ہم سال بھر اپنے اعزاء و اقارب سے رشتہ ناتا توڑے رکھے رہتے ہیں. بہت سارے محروم اور بد نصیب ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے والدین سے تک کے تعلقات کو ختم کیے ہوئے ہیں.
اپنے بھائیوں سے تعلقات ختم ہیں، بہنوں سے تعلقات ختم ہیں، ایک دیوار کے فاصلے سے ہمارا گھر ہے لیکن تعلق بنانے کی توفیق نہیں ہے، حال چال پوچھنے کی توفیق نہیں ہے۔ عید کی مناسبت آتی ہے، خوشیاں لے کر آتی ہیں، عید کی مناسبت آتی ہے، نفرتوں کی دیوار گرانے کے لیے آتی ہے، عید کی مناسبت آتی ہے، محبت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آتی ہے۔ لہٰذا جن جن سے ہمارے تعلقات ختم ہیں، فون کیجیے ان کو، عید کی مبارکبادی دیجیے ان کو، فون کیجیے ان کو، گھر میں دعوت رکھ کے ان کو بلائیے، ان کو جائیے ان کے گھر پہ، ان کے بچوں کو عیدی کا سامان فراہم کیجیے، نفرتوں کی دیوار ختم کیجیے، محبتوں کے پیغام کو عام کیجیے، صلہ رحمی کے تقاضوں کو پورا کیجیے۔ واللہ یہ کام بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ اگر ہم اسی طرح تعلقات قطع کرنے کی دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں تو یاد رکھیں بہت بڑے گناہ کا ہم ارتکاب کر رہے ہیں، جو گناہ کے مسلسل ہمارے حق میں لکھا جا رہا ہے۔ سالوں سال ہمارے تعلقات ختم ہیں، 10 سال سے میں اپنے بڑے بھائی سے بات نہیں کر رہا ہوں، 10 سال گزر گئے میں اپنی بڑی بہن سے بات نہیں کر رہا ہوں، میری ماں مجھ سے ملنے کے لیے ترس رہی ہے لیکن مجھے توفیق نہیں کہ ماں کی خدمت کروں جا کر، باپ میرا زندہ ہے کس حالت میں، پرسان حال، کیا پرسان حال ہے پتہ نہیں۔ بہت بے نصیب، بد نصیبی اور بہت بڑا گناہ ہے قطع تعلقی والا۔ یہ لہٰذا عید کی پر مسرت لمحات میں، یہ خوشیوں بھری گھڑی میں ہر ایک کو فون کیجئے، کم سے کم فون کیجئے، زیادہ سے زیادہ اپنے گھر پر بلائیے، دعوتوں میں شریک کیجئے، معانقہ کیجئے، مصافحہ کیجئے، محبت کے پیغام کو عام کیجئے۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے بار الہ آنے والی عید کو ہم سب کے حق میں سعادت والی عید بنا، بار الہ عید کی حقیقی مسرتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، بار الہ رمضان مبارک میں جو ہم نے عبادتیں کی ہیں ہماری عبادتوں کو مقبول عبادتیں بنا، ہمارے روزے کو مقبول روزے بنا، ہمارے صدقات و خیرات کو مقبول صدقات و خیرات بنا، رمضان کی بعد کی زندگی بھی تجھ سے تعلق قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما، بار الہ ہم پر رحم فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، تمام مسلمانوں پر رحم فرما، ہم سب کو جنتی بنا دے اور ہم سب کو نار جہنم سے محفوظ فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔